ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی 33ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس پررونق محفل میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ انبیاء یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر 112 آیتیں ہیں۔ اس میں کفار مکہ کے ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے جو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر کیے تھے۔ ان کا کہنا تھا، کیا انسان نبی ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ سورہ انبیاء۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی اللہ نے بھیجے وہ تمام کے تمام انسان تھے۔ ان کو بھی کتابیں دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتابیں ملی ہے۔ آخرت کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ قیامت قریب آ گئی۔ ناظرین کرام، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ میں اور قیامت دونوں قریب آ گئے ہیں۔ میں جو بھیجا گیا ہوں اور قیامت گویا کہ قریب قریب ہے۔ راوی کہتے ہیں، وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دونوں انگلیاں ملا لی۔ پتہ یہ چلا کہ میرا بھیجا جانا گویا قیامت کی پہلی نشانی ہے اور یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب نمبر 17 باب قرب الساعہ حدیث نمبر 2951 کہ قیامت اور میں دونوں ساتھ ساتھ بھیجے گئے۔ قیامت بالکل قریب ہے۔ کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے وہ تمام کے تمام انسان تھے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام آدمی تھے اور ہم نے وحی کی ہے، جاؤ پوچھو اگر علم نہیں رکھتے۔ آگے تذکرہ ہو رہا قرآن کے بارے میں، ہم نے کتاب اتارا، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس میں نصیحت کی باتیں ہیں، عقل سے کام لو، سوچو اور سمجھو۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کو یوں ہی ہم نے بیکار نہیں بنایا۔ توحید، اللہ کی وحدانیت۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اور اگر بہت سارے معبود ہوتے اللہ کے علاوہ آسمان و زمین میں تو آسمان و زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک کر رہے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے نبی کی رسالت کے بارے میں، شک کرتے ہو وہ بھی انسان۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں سبھی کو ایک ہی چیز کا درس دیا کہ میں اکیلا اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ آگے تذکرہ ہو رہا فرشتے کے بارے میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین۔ کفار مکہ کا جو اعتراض تھا، کفار مکہ کے درمیان ایک باتیں یہ بھی تھی کہ وہ فرشتے کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ان کو پوج رہے ہیں تو وہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، جو حکم دیا جاتا ہے وہ لوگ بجا لاتے ہیں، قیامت کے دن اس کی مرضی کے بغیر کون سفارش کریں گے؟ کون سفارش کرے گا؟ وہ لوگ سفارش کریں گے اور کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ جس سے راضی ہوگا صرف اسی کے حق میں وہ لوگ سفارش کریں گے۔ کوئی بھی فرشتہ اگر یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ نے کہا۔ مثال دی جا رہی ہے توحید کی،
اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے الگ کر دیا اور ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. آگے تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کو بتایا جا رہا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. آپ سے پہلے جتنے بھی انسان آئے ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہیں، ایسا نہیں. آپ مر جائیں گے تو کیا وہ لوگ زندہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ لوگ کہتے ہیں وعدے کا دن کہاں ہے اگر تم لوگ سچے ہو. اللہ مہلت دے رہا ہے، عذاب نہیں لاتا. اچانک عذاب آ جائے سمجھ جائیں گے وہ لوگ. نبی کو تسلی دی جا رہی ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ صبر سے کام لیجئے. جو مذاق اڑا رہے ہیں ان پر عذاب آ کر رہے گا، اور ایسا ہونے والا ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ لینے والا ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے، ذرہ برابر چیز کو لے کر آئیں گے، تولیں گے، ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں. اب یہاں سے رسولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے تمام کی دعوت توحید تھی. ایک اللہ کو ماننے کی طرف ان لوگوں نے دعوت دی، ایک اللہ کی طرف ان لوگوں نے بلایا، اور وہ تمام کے تمام انسان تھے. اگر وہ نیک ہیں، تمام انبیاء نیک ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ ہو گئے، انسان ہی تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. موسیٰ اور ہارون کا نام ہے. آگے تذکرہ ہو رہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. ناظرین کرام، کیا دعوت تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ بت جو بنا کر پوج رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا فائدہ دیتا ہے، کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ آج بھی آپ بت بنانے والوں سے، بت پوجنے والوں سے پوچھئے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب پرانا ہے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ ان کو پوج رہے تھے، اس لیے ہم لوگ پوج رہے ہیں. جب کوئی جواب نہیں بنتا تو یہ جواب دے کر لوگ الگ ہو جاتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہو کیا وہ نفع نقصان کے مالک ہے؟ افسوس ہے تم پر. اور جس چیز کو تم پوج رہے ہو عقل سے کام نہیں لیتے، سوچ نہیں رکھتے ہو. لوگوں سے جواب نہیں بنا تو کیا کہا؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. آؤ آگ میں ڈال دو، آگ جلاؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو. آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے مدد فرمائی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اگر صرف ٹھنڈی ہو جائے گی تو نقصان پہنچے گا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. موسیٰ اور ہارون کا نام ہے. آگے تذکرہ ہو رہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. ناظرین کرام، کیا دعوت تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اپنے باپ سے
اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ بت جو بنا کر پوج رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا فائدہ دیتا ہے؟ کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ آج بھی آپ بت بنانے والوں سے، بت پوجنے والوں سے پوچھئے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب پرانا ہے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ ان کو پوج رہے تھے، اس لیے ہم لوگ پوج رہے ہیں. جب کوئی جواب نہیں بنتا تو یہ جواب دے کر لوگ الگ ہو جاتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہو کیا وہ نفع نقصان کے مالک ہے؟ افسوس ہے تم پر، اور جس چیز کو تم پوج رہے ہو عقل سے کام نہیں لیتے، سوچ نہیں رکھتے ہو. لوگوں سے جواب نہیں بنا تو کیا کہا؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آؤ آگ میں ڈال دو، آگ جلاؤ، اپنے معبودوں کی مدد کرو. آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے مدد فرمائی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اگر صرف ٹھنڈی ہو جائے گی تو نقصان پہنچے گا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا. تذکرہ اور آگے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور ہم نے لوط کو علیہ السلام حکمت اور علم کی باتیں دی تھی. ان کے بستی والے برا کام کرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی. یہ صدوم کے علاقے میں آئے تھے جو اردن اور فلسطین کا علاقہ ہے. دنیا کے اندر لوط علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ آدمی اپنی خواہش آدمی سے پوری کرے، مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے، عورت سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا. برا کام، کانت تعمل الخبائث، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ برا کام کرتے تھے، خبیث کام کرتے تھے، اللہ نے پکڑ لیا. بستی کو نیچے سے اٹھایا، اوپر لے جا کے اوپر ہی سے ڈال دیا، تباہ و برباد ہو گئے. آج بھی جو کوئی یہ برا کام کرے گا تو وہ اچھائی نہیں ہو جائے گی. افسوس کا مقام ہے کہ مغرب والوں نے اور مغرب کے دلدادہ لوگوں نے مرد سے خواہش پوری کرنے کو آدمی کی آزادی کا نام دے رکھا ہے. تو کیا ان کے یہ کام کرنے سے وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ وہ برائی نہیں رہے گی، اچھائی ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. اسلام کے اندر حکم ہے من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. سنن نبی داؤد کتاب الحدود کتاب نمبر 37 باب نمبر 28 باب فی من یعمل عمل قوم لوط، حدیث نمبر 4462. تم لوگ اگر لوطی کام کرنے والے اور کروانے والے کو پاؤ تو اسے قتل کر دو. ملعون من اتا امرأة فی دبورها. سنن نبی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 باب نمبر 44 باب فی جامع النکاح حدیث نمبر 2162. وہ آدمی ملعون ہے، اس پر پھٹکار ہے، لعنت ہے جو کوئی اپنی بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے. پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. ہم نے نوح کی مدد کی، جن لوگوں نے جھٹلایا ان سے پھر ان کو ڈبو دیا، جن لوگوں نے جھٹلایا ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. 5 بزرگ مشہور تھے ان کے یہاں. اگر وہ چیز نوح کی قوم میں شرک ہے، آج اگر کوئی اس قوم کے لوگ کرے، آج وہ برائی یہاں پائی جائے تو توحید نہیں ہو جائے گی، وہ شرک ہی رہے گی. انبیاء کا تذکرہ ہو رہا، وہ تمام کے تمام انسان تھے، نیک ہیں تو کیا ہوا، اللہ نہیں ہو سکتے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی تھی.
یہاں بیٹا کچھ زیادہ ہوشیار ہے کیونکہ اللہ نے انہیں ہوشیار بنایا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ علم والا بنا سکتا ہے، تو اگر بیٹا علم میں زیادہ ہو تو اس کی قدر ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک واقعہ آیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ ان کے زمانے میں ایک مسئلہ ہوا کہ بکری جو تھی وہ کسی کا کھیت چر گئی۔ فیصلہ کیا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیت والے کو بکری دے دی جائے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، اس طرح بکری والے کا نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ کھیت والا بکری اس وقت تک رکھے جب تک بکری والا اس کی کھیتی کو بڑھائے، آگے کرے۔ جب کھیتی اس پوزیشن پر پہنچ جائے جیسی وہ تھی تو پھر دوبارہ اس کی بکری واپس کر دے۔ بہت اچھا فیصلہ تھا کہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا تھا۔ تو بیٹا کبھی علم والا، زیادہ علم والا ہو سکتا ہے، اور یہاں دونوں مجتہد ہیں، دونوں نے اجتہاد کیا، ایک آدمی زیادہ کامیاب رہا۔ تذکرہ ہو رہا آگے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دعا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے، صبر کے مخالف نہیں ہے۔ آج ہم لوگ ایک دو دن کے لیے بیمار پڑتے تو شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم کو بیماری کر رکھا ہے، صحت نہیں دے گا۔ غور کیجئے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام لگ بھگ 18 سال تک بیمار رہے، اللہ نے ان کو آزمایا۔ آزمائش کس چیز کے ذریعے ہوئی اس کا علم قرآن و حدیث میں، اس سلسلے میں تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں دھن دولت دے رکھی تھی، اس کو ختم کر دیا، آل و اولاد تھے اس کو ختم کیا، پھر دوبارہ اللہ نے وہ تمام چیزیں ان کو ڈبل ڈبل دے دی، زیادہ دے دی۔ اسماعیل کا تذکرہ ہے، ذوالکفل کا تذکرہ ہے، یہ تمام انسان تھے۔ لوگوں کو یہ ہونا چاہیے بیمار پڑے تو مانگیں اس سے، صحت مانگیں، جس سے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت مانگی تھی۔ تذکرہ ہو رہا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی بستی سے نکلے تھے کہ اللہ اس پر طاقت نہیں رکھے گا، اللہ نے پکڑ لیا، کیوں نکل گئے بغیر اجازت کے؟ تاریکی میں پکارا رب کو، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، اندھیرے کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اندھیرا ہے، اندھیرے میں رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالم ہوں۔ جو کوئی آدمی آج بھی پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اسے بار بار مانگنی چاہیے، اللہ پریشانی کو دور کرے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 باب نمبر 81 حدیث نمبر 3505، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له۔ جو کوئی بھی آدمی اس دعا کو مانگے گا کسی بھی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن دعا مانگنے سے پہلے آدمی سوچے کھانا حلال کا ہے کہ نہیں، کپڑے حلال کے ہے کہ نہیں۔ ہر پریشان حال آدمی کو چاہیے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا مانگے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے زکریا کا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے یہ دعا مانگے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، میرا وارث پیدا کرنا، تو بہترین وارث بنانے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔
تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیا، اور بھی وہ ساری ذریت ملی ان کو، اولاد ہوئے، نیکی کرنے میں آگے تھے وہ لوگ۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اللہ سے مانگے جس سے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا تھا، وہ بھی انسان تھے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، انسان تھے۔ بیچ میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کے قریب یہ لوگ نکلیں گے۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، جو آدمی رحمت بن کے آئے کیا وہ زحمت ہو سکتا؟ لوگوں کے لیے مصیبت بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ رب کا اعلان وہ رحمت ہیں، لوگوں کے لیے سکون کے لیے آئے ہیں، وہ دنیا میں امن و شانتی پیدا کرنے کے لیے آئے۔ جو آدمی امن و شانتی پیدا کرنے کے لیے آئے تو کیا وہ آدمی دہشت پھیلا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں تھی۔ آئیے دعا کرتے ہیں، وہی دعا، اے اللہ ایوب کو شفا دینے والے تو ہم میں سے بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار سننے والے ہماری بھی پکار کو سن لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ زکریا کو دینے والے ہم میں سے جو صاحب اولاد نہیں ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تو انہیں اولاد عطا فرما۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔